السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے. فی کتاب اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن لکھا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. ذالک الدین القیم، یہی دین مستقیم ہے، اسے سمجھو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دین بنایا اور جس پر چلنا اس کے لیے لازمی قرار دی ہے اس امت کے لیے، وہ دین وہی ہے کہ جس کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العزت نے 10 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اس وقت کیا تھا. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا. اب اس دین کو مکمل کرنے کا اللہ نے اعلان کیوں فرمایا تھا، کیا وجہ تھی اس کی؟ اور پھر ایسی جگہ اعلان فرمایا کہ جہاں تمام صحابہ یعنی اس وقت کے جتنے مسلمان تھے وہ سب موجود تھے، سب کے سب موجود تھے. اللہ نے اعلان اس لیے فرمایا تھا کہ یہ موجودہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ دین یہی ہے جو مکمل ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز آئے گی اور لوگ اسے دین بنائیں گے تو بھی غلط ہوگا. اس کے بعد آنے والے لوگ اس میں سے کسی چیز کو نکالیں گے تو بھی غلط ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان تمام صحابہ کو سنا دیا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا 10واں سال تھا. گویا 10 سال میں اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا. اس کے بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا جو سن 40 ہجری تک رہا. اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. بھائی کوئی ایسا مسئلہ، ظاہر سی بات ہے دنیا میں وسائل بڑھتے ہیں تو مسائل بڑھتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں یہ بات.
وسائل جب بڑھتے ہیں تو مسائل بڑھتے ہیں. اس زمانے میں وہ وسائل نہیں تھے جو آج کے زمانے میں، تو اس لیے مسائل بھی بڑھتے ہیں. اور جب مسائل بڑھتے ہیں تو ان مسائل کا حل بھی نکالا جاتا ہے. اس کے لیے پیمانہ بنایا کہ دین اصل تو یہی ہے جو 10 سال میں مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو جدید کوئی ایسے مسائل آئیں گے، ان مسائل میں تم نے ان خلفائے راشدہ کی ایسی ہی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی جیسے میری کرتے تھے. کوئی اگر نیا مسئلہ آ گیا، وہ نیا مسئلہ عقیدے سے متعلق نہیں ہوگا، یاد رکھنا. وہ دین کی بنیاد سے متعلق نہیں ہوگا، وہ صرف فروعی مسائل ہوں گے. فروعی مسائل کے متعلق ہوگا. سفر میں ہے تو کیسے نماز پڑھیں، روزے کا کیا کریں، سفر کتنا سفر کہلائے گا، کون سا سفر ایسا جو سفر نہیں کہلائے گا. یہ وہ مسائل ہیں فروعی. ان میں خلفائے راشدین کی اتباع کرنی ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ 10 سال میں اس دین مکمل ہو گیا تھا. نفاذ پر عملی شکل اس کی 40 ہجری تک رہے گی. اس کے بعد کا جو ادوار شروع ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے واقعات اور حالات دنیا میں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ادوار تک تقریباً تمام صحابہ کا آپس میں اتفاق تھا، متحد تھے، کوئی فروعی اختلافات بھی نہیں تھے. اب بعد کے ادوار میں شروع ہو گیا اس طرح سے. تو اس کے بعد کا جو 40 کے بعد کا جو دور شروع ہوا ہے، یہ واقعات کا دور ہے، قصص کا دور ہے. ان ادوار میں مختلف واقعات ہوئے، مختلف قصے ہوئے، لیکن وہ نہ دین ہے، نہ دین کی فروعات ہے، نہ دین کی بنیاد ہے. تو ان واقعات اور قصص کو یاد رکھنا، ان کو ہو بہو بیان کرنا، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دین کی بنیاد بنانا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے وہی کہا کہ دین وہی ہے جو 10 سال میں ہوا تھا. حکم یہ دیا گیا کہ اسی دین کو بیان بھی کرنا ہے، اسی دین پر عمل بھی کرنا ہے، اسی دین کی تبلیغ اور اشاعت بھی کرنی ہے. اور یہ یاد رکھنا، اگر قیامت کے دن اور محشر میں سوال اور جواب اور حساب اور کتاب ہوگا تو وہ اس دین کا ہوگا جو 10 ہجری میں مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ پھر بعد کی بچی باتیں ہیں. اب حیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم اپنی زندگی کو ایسے بناؤ جیسے رسول اللہ کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیمات، احکامات بھی بتائے، اوامر بھی، نواہی بھی، ساری چیزیں. یہ کام ایسے کرنا، یہ ایسے کرنا، یہ یوں کریں، یہ یوں کریں، یہ ساری چیزیں بتائیں. ضمن کچھ اقوام سابقہ کے واقعات بھی بتائے، لیکن کبھی ان اقوام کے متعلق حضور نے صحابہ سے سوال نہیں کیا کہ بتاؤ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یاد ہوا کہ نہیں ہوا، بتاؤ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ پتہ ہے کہ نہیں پتہ، کہاں پیدا ہوئے تھے اور کہاں آئے تھے، کہاں اترے تھے وہ. یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں وہ کہاں ہیں، ان کی قبر کہاں ہے، تمہیں پتہ. یہ کہانی، یہ واقعہ حضور نے سنا ہی نہیں کسی سے، کیونکہ یہ دین میں سے نہیں ہے، دین کی بنیاد نہیں ہے یہ چیز. پھر اللہ رب العزت ہمیں یہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو چیز تمہیں تمہارے نبی نے دی ہے نا، اسے ہی پکڑ کے رکھنا، اس سے ادھر ادھر مت جانا. اب یہ لازمی سی بات ہے، یا تو ہم دین کو دین بنائیں، اس دین کو جو 10 ہجری تک مکمل ہوا تھا، تو کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہیں رہے گی، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہے گا، کسی قسم کے ایک دوسرے سے ناراضگی نہیں رہے گی. سب مسلمان سکون سے عمل اپنی زندگی گزاریں. اور یا ہم دین بنائیں ان 40 کے بعد کے دور کو، جو واقعات اور پھر دنیا کے اندر ہوئے ان کو بنائیں. تو پھر ان واقعات میں ظاہر سی بات ہے، کہانی ہے، واقعہ ہے، کسی نے سنا ہے، کسی دیکھا بہت کم لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے. یہ جو ہم آپ کو واقعات بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے. نو زمانے میں آپ تھے، یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، سچے ہیں. لیکن جو 40 کے بعد کے واقعات ہوئے وہ انسانوں نے دیکھے، کسی نے دیکھا، کسی نے سنا.
اور وہ سنے واقعات آگے بیان ہوتے رہے اور آگے لوگوں کو لکھتے رہے۔ اس میں جس نے جو چاہا وہ لکھ دیا۔ کسی نے واقعہ اپنے انداز سے لکھا، کسی نے اپنی طرف سے کمی کی، کسی نے اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ کچھ باتیں اس میں ایسی شامل ہوئی جو انسان اگر تھوڑی ہی دیر اس پہ غور کرے گا تو عقل بھی نہیں مانے گی۔ یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی۔ یہ قصے اور واقعات اتنے عام ہوئے کہ آج ہم نے اس کو دین کی بنیاد بنایا تو دین میں اختلافات شروع ہو گئے، تفرقے شروع ہو گئے، بغض اور گستاخی اور اس کے فتوے آنا شروع ہو گئے کہ فلاں جو ہے یہ گستاخ ہے، فلاں بغض رکھنے والا ہے، فلاں یہ فلاں نہیں۔ یہ چیزیں اس لیے شروع ہوئی دنیا میں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ بات سمجھنی ہے کہ دین ان قصوں اور واقعات کا نام نہیں تھا اور نہ ہے، نہ ان کی تبلیغ اور ترویج کا حکم ہے، نہ ان کے بارے میں سوال و جواب ہے اللہ کے دین ان بنیادی باتوں کا نام تھا جو 10 ہجری میں اللہ نے اعلان کیا تھا اکملت لکم، مکمل ہو گیا، ان چیزوں کا نام تھا۔ اس میں معیشت، معاشرت، سیاسی، انفرادی، اجتماعی، ہر لحاظ سے زندگی کے تمام پہلو پر اللہ نے تفصیل کے ساتھ سمجھائی ساری چیزیں اور حضور نے کر کے بتائی، وہ دین تھی۔ اب اگر ہم تاریخ کو ہی لے کر بیٹھیں گے تو اسلام کی تاریخ تو بڑی بڑی، بلکہ انسانیت کی تاریخ قصص اور واقعات سے بڑی بڑی ہوئی۔ ان قصوں اور واقعات کو ہی لے کر ہم بنیاد بنائیں اور ان کو مختلف رنگوں سے بیان کریں۔ آپ ایک واقعہ کسی ایک آدمی سے سنیں، وہی واقعہ 3 آدمیوں سے اور سے سنیں تو چاروں میں آپس میں واقعہ ایک ہوگا، بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ وجہ ہے۔ اور ایک حدیث ایک آدمی سے سنے، وہی حدیث آپ پھر کر 100 آدمیوں سے سن لیں، اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہوگا۔ جو ایک آدمی بتائے گا 100 آدمی بھی وہی حدیث بتائے گا۔ قرآن کی ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کسی ایک آدمی سے سنیں اور پھر 10 آدمیوں سے اور جا کر سنیں، وہ بالکل وہی سنائے گا۔ یہ دین کی اور حق کی پہچان ہی ہے۔ دین یہ ہوتا ہے جو واقعات بدلتے رہتے ہیں اور ہر آدمی بدل کر اس کو بیان کرے، وہ دین نہیں ہے، اسے دین نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ کچھ اوقات یا کچھ مقامات ایسے دیے ہیں جو مقامات مقدسہ کہلاتے ہیں یا کچھ اوقات مقدسہ کہلاتے ہیں، یہ کیوں دیے؟ ہم کہتے ہیں حرم مقام مقدس ہے، سب پوری زمین اللہ کی ہے، سب کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، تو سب ایک طرح کی ہونی چاہیے، وہ جگہ کیوں مقدس ہے؟ کچھ مقامات اللہ رب العزت نے محترم بنائے ہیں اور ان محترم مقامات کا احترام کرنا یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا، یہ دین ہے۔ اب اس کو کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ حدود حرم، اس سے باہر کے احکامات الگ ہیں، حدود حرم کے اندر کے احکامات الگ ہیں، تو یہ دین ہے۔ وہاں کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، وہاں کسی کو غلط نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی، اللہ کے نبی نے بتائی، چنانچہ یہ دین بن گیا۔ اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا کہ وہاں اگر تم جا کر نماز ادا کرو گے، وہاں جا کر روزہ رکھو گے، اس کا اجر، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یہ دین جب کریں۔ اسی طرح کچھ اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور اللہ نے بتایا، ان کا احترام کرنا، ان کے اندر ہم نے ان تمام غلط چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے کہا کہ بچنے کا، یہ ہم پر لازم ہے۔ ویسے تو ہر وقت انسان کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت خاص طور پہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی تھی، یہ جو اسلامی مہینے قبری مہینے تھے، اب فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے احترام والے، حرمت والے، کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ابھی اللہ نے مقرر کیے۔ حکم کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ اصل دین ہے، وہ ہم نے سمجھنا کہ ان مقامات مقدسہ اور ان اوقات مقدسہ میں کرنا کیا ہے، اصل دین وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان اوقات میں اور ان مقامات میں کیا کیا تھا، وہ اصل دین ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات مقدسہ اور ان اوقات محترمہ میں کوئی خاص عمل کیا ہے یا کسی خاص عمل کے کرنے کو ہمیں کہا ہے تو زندگی بھر اس کو اپنانا یہ عبادت بھی ہے، یہ کار خیر بھی ہے اور یہ دین بھی ہے۔
اور اگر اسے چھوڑ کر ہم کوئی اور کام ان اوقات میں کرتے ہیں اور ان کو ہم دین سمجھتے ہیں تو وہ دین نہیں ہے۔ اب ان اوقات اور مقامات کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مقام مقدسہ کے بارے میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو ان مقدس مقامات کے اندر آ گیا اسے خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے، کچھ نہیں کہنا اس کو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں کوئی آدمی اگر آ کر کسی بھی قسم کا جرم کرے گا اس کی سزا اس کے طور پر اس کا جرمانہ بھی دے گا۔ فقہاء نے لکھا محدثین کہ حرم کے حدود کے اندر جا کر کسی شکاری پر کوئی پرندے کا شکار بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ وہاں کی گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں، کسی درخت کی ٹہنی توڑنا بھی جائز نہیں، اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح ان اوقات کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بھئی ان مقدس اوقات کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ یہ کیا مطلب ہے ظلم؟ کون اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کون اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کس نے آج تک کیا؟ اکا دکا کوئی مثال خودکشی والی ملتی ہے، ورنہ تو کون اپنے آپ کو قتل کرتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس اپنا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ کون حرام طریقے سے کھاتا ہے اپنا مال؟ ہر آدمی کہتے میں تو حلال کماتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں جو کھا رہا ہوں یہ میں حرام کھا رہا ہوں، حلال کھاتا ہے۔ پھر اللہ کیوں کہتے ہیں اپنا مال حرام طریقے سے رکھا؟ آپ فرماتے اس لیے فرمایا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے پر اتنا تھوڑا سا بھی اگر تم لے لو گے اور وہ تمہارے اس پاک اور حلال مال میں شامل ہو گیا جو تم نے خود محنت کر کے کمایا ہے، تو وہ تمہارا اپنا پاک اور حلال مال بھی ناپاک اور حرام ہو جائے گا۔ اب تم اس حلال مال کو کھاؤ گے، سمجھو گے یہ حلال ہے لیکن وہ حرام ہو گیا کیونکہ اس میں کسی کا حق شامل ہو۔ اسی طرح فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تم کسی کو قتل کرو گے، کسی کے قتل میں شریک ہوگے تو اس کے جرم کی پاداش میں تمہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے فرمایا کسی کو قتل نہ کرو۔ کسی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا کہ بھئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی کون ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالی، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ، گالی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں جب تم کسی کے ماں باپ کو غلط لفظ سے یاد کرو گے وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو یاد کرے تو یہ ایسا ہوا کہ گویا تم نے اپنے والدین کو خود گالی دلوائی، یعنی خود گالی دی تمہیں، ایسا ہوا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کیا اس پر ظلم؟ یہ جو 4 مہینے، ان مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہاتھ سے نہیں کرنی، زبان سے نہیں کرنی۔ ہم یہ حدیث بار بار سنتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور ان مہینوں میں آ کر سب سے زیادہ زبان ہماری دوسروں کے خلاف چلنے لگ جاتی ہے، جبکہ اللہ نے خاص طور پر منع کیا ہے اور اس کو ہم دین سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ فلاں کافر، فلاں مرتد، فلاں منافق، فلاں ظالم، فلاں گستاخ، فلاں جو ہے وہ بغض رکھنے والا، یہ صرف ان مہینوں میں ہوتا ہے جو محترم اور مقدس مہینے ان میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ جو ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ تم پر ہی لگ رہا ہے، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ان مہینوں کا حکم کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مہینوں کے متعلق کہ یہ مہینے ہوئے یا یہ مقدس جگہ میں، فرمایا ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا وان الطاعۃ فیہا اکثر ثوابا۔ فرمایا ان مہینوں میں یا ان مقامات مقدسہ میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن ان مہینوں میں یا ان مقامات میں اگر کسی نے گناہ کیا تو اشد عقابہ، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو حکم ہے ان کے متعلق وہ کیا ہے؟ ان مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اور اگر ہم سامنے وہ ترازو رکھیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور پھر ہم اپنے پروگرامات کو دیکھیں، اپنے بیانات کو، اپنی باتوں کو، تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم تو اس ترازو میں رکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اسی مہینے میں آ کر ہم دوسروں کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اسی مہینے میں آ کر ہم ایک دوسرے کو غلط برا بنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات ہر آدمی مانتا ہے
کہ اگر آپ اپنی سوچ کے مطابق، آپ کی نظر میں آپ کی سوچ میں کوئی مقدس نہیں ہے، کوئی محترم نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ کسی کو احترام نہیں دیتے تو نہ دیں، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص کسی کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو آپ اعلاناً تحریراً تقریراً ان کے سامنے ان کی گستاخی کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا، یہ دین میں کہاں سے ہے؟ یہ تو دین میں نہیں ہے، اس کو بھی ثواب سمجھ لیے گی۔ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اصل دین جو 10 سالہ تھا، 10 ہجری تک مکمل، اس کو چھوڑ دیا ہے اور 30-40 کے بعد کی جو واقعات تھا ان کو دین بنایا اور یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ تو یہ تو وہ پہلا عمل تھا، پہلا کام تھا جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ان ایام کے بارے میں ہمیں بتایا کہ خبردار اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ کوئی اگر کسی راستے سے گزر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی عمل کو عبادت سمجھ کے گزر رہا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا، چلنے دو اسے کچھ نہیں کہنا۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اگر اس مہینوں میں کچھ کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں، لیکن اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس پر بھی عمل نہیں ہمارا۔ دوسرا عمل جو ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کرتے تھے اور جس کے بارے میں اللہ بھی ہمیں کہتے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کام نبی نے کیا وہ تم بھی کرو نا، تم اس نبی کے ماننے والے ہو۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ تھا کہ اس ماہ مبارک کے 10ویں تاریخ، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم الحرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا، اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس دن سارے مسلمان کلمہ کو، سارے کے سارے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہوتے سب روزے سے، تو پتہ چلتا ہے یہ ہے نبی کے ماننے والے، یہ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اور جب سب اس سے ہٹ کر اپنے اپنی زندگی مرضی کی گزار رہے ہیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا یہ دین کو ماننے والے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، ام المومنین، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام میں نے دیکھے رسول اللہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بڑی پابندی سے کرتے تھے، بہت۔ ویسے تو آپ کا ہر عمل پابندی والا تھا، لیکن حضرت حفصہ فرماتی یہ 4 کام ایسے پابندی سے اور ایسے وقت پہ ہوتے تھے کہ میں بڑی حیران تھی۔ وہ 4 کام کیا تھے؟ فرمایا ایک یہ وہ 4 کام جو فرائض سے ہٹ کریں، فرائض تو کرنے ہی کرنے، فرائض سے ہٹ کر، فرمایا ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ نے کبھی زندگی بھر یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑا نہیں اور امت نے کبھی رکھا نہیں، پتہ نہیں رکھتے نہیں رکھتے، لیکن یہ وہ امت ہے جو روزہ تو نہیں رکھے گی لیکن اس دن وہ سارے باتیں، وہ ساری چیزیں کرے گی جو امت کے خلاف ہوں گی، جو اسلام کے خلاف ہوں گی۔ فرمایا کہ حضور نے کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ کون فرماتی ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ۔ دوسری بات فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 10 ذی الحجہ، جس ہم 9 روزے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 روزے، فرمایا یہ کبھی نہیں چھوڑے تھے حضور، یہ ہمیشہ رکھتے تھے۔ اور تیسرا کام فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، یہ کبھی نہیں چھوڑے حضور نے۔ اسلامی تاریخ 13، 14 اور 15 ایام 20 کہلاتا ہے، یہ 3 روزے حضور نے کبھی نہیں چھوڑے۔ اور چوتھا عمل فرمایا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں یہ حضور نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے اور پھر فرض پڑھنے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، تو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ 4 کام جس کی زندگی میں کبھی نہیں چھوٹے، ہمیشہ کر رہے ہیں، پابندی سے کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں ہم دین پر ہیں۔ اور اگر ان کاموں کا نہ سمجھا ہے نہ ہم نے لیا ہے تو پھر کون سا دین ہے یہ ہم اپنی تسلی کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے ان اوقات میں کرنے کے کام جو اللہ کے نبی نے کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا روزہ اور یوم عاشورہ کا روزہ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، بہت اہتمام سے یہ دونوں روزے رکھتے تھے۔ اور حضور نے ایک موقع یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کرو، لیکن یہ ضروری نہیں، حضور نے خود نہیں کیا، جس علت کے سبب کہا تھا وہ علت نہیں رہی تھی۔ تو اگر صرف ہم 10 کو بھی رکھ لیں گے نا، 10 جو ہمارے میرے خیال اتوار کے دن ہے، تو اتوار والا دن ہم ابھی سے تحیہ کر لیں، چھٹی کا دن ہے اور ویسے بھی سو کر گزرے کا دن، تو اس دن تو ہر آدمی نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔
نیت کریں اللہ رب العزت عمل میں کی توفیق بھی دیں گے۔ اور اگر دوسرا ساتھ پلانا ہے تو اگلے دن پیر ہے، پیر کا روزہ رکھ لیا۔ حضور کی زندگی کا یہ معمول بھی تھا کہ پیر اور جمعرات کو بھی حضور روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ نہیں تو کم سے کم اتوار کا روزہ تو ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور کے معمولات کو دیکھ کر یہ بات سمجھی ہے کہ میں اگر رمضان کے بعد کسی روزے کو فرض کی طرح، فرض سمجھ کر نہیں، فرض کی طرح اہتمام سے رکھوں تو وہ عاشورہ کا روزہ رکھوں، اس دن روزہ رکھوں۔ یہ کون فرماتی؟ یہ وہ لوگ فرماتے ہیں جن کی ساری زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے، جنہوں نے حضور کے ہر عمل کو دیکھا، ہر بات کو سنا، اور جن کی ذمہ داری تھی کہ ہر عمل کو دیکھ کر سن کر اگلی امت تک پہنچانا، امت کے باقی لوگوں تک انہوں نے پہنچایا۔ یہ ہے وصل دین، ان دنوں میں یہ کر۔ تیسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کرتے تھے، بعض ایک آدھ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں کھلا ہاتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں گشادگی اور وسعت پیدا کر دیں گے۔ اب اس بات کو بعض اوقات لوگ سمجھتے بھی نہیں، کہتے ہیں یار میں عاشورہ کو روزہ تو نہیں رکھنے دیتے، تو لوگوں کو کھلانا ہے، کھلانا اور پلانا ہے۔ کھلانا پلانا یہ سال کے 12 مہینے اللہ نے کہا کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، خوب کرو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ یہ کھلانا اور پلانے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، جب میں اپنی گھر کی موٹر چلاتا ہوں تو میں نے یہ سوچا ہے کبھی کہ میرے پڑوسی کے گھر کی بھی اسی لائن سے لائن ہے، اگر میں نے اپنی 2 موٹریں 2 اسباؤل کی چلا لی تو میرے پڑوسی کے گھر میں پانی نہیں جائے گا؟ کبھی یہ سوچا تھا ہم نے کہ اس دن ہم خوب پلاتے ہیں، ثواب ہے؟ وہ اس وقت کیوں نہیں یاد ہے یہ بات ہمیں؟ اس وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے پلانا۔ جب پڑوسی کے گھر یا پانی کا ٹائم ہو گیا اور میرے پڑوسی کو پتہ نہیں، میں نے جلدی سے اپنی موٹریں چلا لی اور چھوڑ دیا کہ بھائی میں اپنا بھر لوں، ان کو رہنے دو، یہ سوچ اس وقت کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہم ایک ہی فلیٹ میں اوپر نیچے ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں اور ایک ہی ٹنکی سے سب کا پانی آتا ہے، میں اپنا ٹینک نیچے والا گھر والا فل کر لیتا ہوں، اوپر والوں کو ملے یا نہ ملے، یہ اس وقت کیوں نہیں سوچتے ہم؟ صرف سال میں ایک دن کیا روز ثواب ہے پانی پینا؟ نہیں، ساری زندگی کا عمل ہے، ساری زندگی کا ہے۔ اگر میری زندگی کے 355 دن اس طرح سے گزرنے کہ دوسروں کا پانی میں کھینچ کے اپنے ٹینک میں بھرتا ہوں اور پانی لوگوں کا بند کر کے ٹینکروں کے ذریعے میں مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں، اور اس دنوں میں آ کر میں کہتا ہوں پانی پلانا ثواب ہے، تو اللہ کے کیا مزہ آتا ہے؟ یہ دین کہاں سے؟ یہ دین کو سمجھا نہیں، یہ دین کو دیکھا، ہم نے شکل دیکھی ایک چیز اور دیکھ کر اپنایا، اس طرح عمل ہوتا ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا عمل تھا وہ تھا کہ اس دن وہ ساتھ اپنے کھانے کھلانے پلانے میں۔ اب اس کا آسان طریقہ ہے کہ روزہ سب کا ہو اور روزے کو شاہی کے افطار کے وقت ہم سب کو جمع کر لیں، جتنا ہو سکے سب کو بٹھا کر روزہ افطار کروا لیں، دونوں سے حدیثوں میں عمل ہوگی، جتنا ہو سکے اپنے ساتھ لوگوں کو شریک کر لیں اور اس میں روزہ افطار کروا لیں۔ یہ ہے ثواب کا عمل، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم تاریخوں کو دیکھیں گے نا تو اللہ رب العزت نے تاریخ میں تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ تاریخ کا تو یہ کوئی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں 10 محرم الحرام کو بھیجا تھا جب دنیا میں آئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب عراق سے چل کر جودی پہاڑ ارمینیا پہ جا کر رکی تھی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں نمرود نے پھینکا تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، تو اس وقت سے ہے ساری۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، 10 محرم کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام مصر کی جیل سے باہر آئے تھے تو وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ یہ دنیا کے اندر واقعات ہیں، یہ سارے اس کے اندر پڑے، لیکن ہمیں ان واقعات کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پہ گئے تھے، ہمیں اس سے کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ پوچھیں گے ہم سے کہ تمہیں 10 محرم الحرام کے مطابق تمہارے نبی نے کوئی ہدایات دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ دی تھی، کیا تھی وہ؟ یہ تھی۔ کتنا عمل کیا تھا کہ اللہ نہیں کر سکے؟ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا عذر تھا تمہارے پاس؟ ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں پر رکی تھی تو کیا ٹائم تھا، کیا تاریخ تھی، ہم سے نہیں پوچھیں گے۔
تو ان تاریخوں میں جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کے پیچھے ٹھیک ہے وہ واقعات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ دنیا میں کیا کیا واقعات ہوں، ویسے تھے مسلمان ہر آدمی کو پڑھ، لیکن وہ دین نہیں ہے، اور پھر ان کو دین بنا کر کفر اور اسلام کے درمیان کا ترازو بنا لینا، یہ بڑا خطرناک عمل ہو گیا۔ اس نے اتنا فرق ڈال دیا کہ اب مسلمان کو کافر کہتے ہیں۔ یہودی کو سامنے آ جائے کوئی نہیں کہتا یہودی کافر ہے، یہودی بغض رکھنے والا ہے، یہودی گستاخ ہے، کوئی نہیں کہتا، عیسائی گستاخ ہے، لیکن مسلمان ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں گستاخ نبی ہے، یہ فلاں بغض علی رکھنے والا ہے، یہ فلاں صحابہ کا بغض رکھنے والا ہے، یہ مسلمان ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اصل جو دین تھا، اس دین کو جس کا حکم تھا اللہ نے دیا تھا سمجھنے کا، پڑھنے کا، عمل کرنے کا، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج کرنے کا، وہ رکھ دیا ہم نے ایک طرف۔ وہ 10 ہجری تک جو دین مکمل ہوتا رکھ دیا، اور 40 کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو دین بنا کر ہم نے بیان بھی کرنا شروع کر دیا، پڑھانا بھی شروع کر دیا، اور ان کو لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا، اور ان سے منفی پوائنٹ نکال کر ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو گرمانے کی کوششیں کی۔ تو آج دین سے ہم دور ہو گئے، دین ہم سے ہٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یاد رکھنا دین وہی ہے جو تمہارے نبی نے تمہیں دیا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کیا تھا وہ کام نہیں کرنا، یہ دین ہے۔ اس سے ہٹ کر تم اپنی طرف سے دین چیزوں کو بناؤ گے تو بناتے رہو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتے ہیں دین میرے نزدیک صرف اسلام ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو دین بنانے کا مجھے نہیں قبول ہوتا، مجھے نہیں چاہیے مجھے۔ تو ان ایام کے اندر وہ کام ہم نے کرنے جو اللہ کے نبی نے کیے یا ہمیں بتایا، اس میں ثواب ہے، یہ دین ہے، یہ دینداری ہے، اور یہ اجر اور نیکی والے کام۔ باقی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے ہم اس کو دین بنا کر اور ہم انتشار میں پڑیں، یہ دین نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔